السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قاعدہ، آج کا سبق حروف مدہ۔ آج کا سبق کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف کسے کہتے ہیں؟ الف، با، تا، سا۔ حروف تہجی پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، ان کو حروف بولتے ہیں۔ یا کہ جیسے یہ الف ہے، یہ واو ہے، یا کیا ہے، یہ حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدہ، مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا۔ حروف مدہ مطلب لمبا کیے جانے والے حروف، کھینچے جانے والے حروف کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ اب یہ کب کھینچے جاتے ہیں، یہ ہم ان سب کی تعریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 1، الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے۔ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے سے مراد ایسا الف جو جھٹکے کے بغیر ہو، جھٹکے والا الف نہ ہو۔ الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف۔ اب دیکھیں اس میں با زبر الف با میں دیکھیں الف ہے، با ہے، الف ہے۔ الف سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زبر۔ الف سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ اچھا، ہم نے الف سے پہلے کس کو دیکھنا؟ حرف کو دیکھنا، حرکت کو دیکھنا ہے؟ حرکت کو دیکھنا ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہے تو الف کیا حروف مدہ ہے، یعنی الف کھینچا جائے گا۔ الف اسے کہیں گے الف مدہ۔ الف مدہ سے مراد الف یہاں پر کھینچ کر پڑھیں گے، الف پر مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ با، تا، سا، سمجھ آئیے۔ قاعدہ نمبر 2، واو ساکن سے پہلے، واو کیا ہو؟ جس کے اوپر ساکن ہو، واو ساکن والی ہو، یہ شرط ہے، خالی واو نہیں، زبر زیر والی بھی نہیں، اس پر کیا ہو؟ ساکن بنی ہوئی ہو۔ ساکن کا مطلب وہ علامہ سمجھتے ہیں نا، پڑھ چکے ہیں نا۔ ساکن کو جزم بھی بولتے ہیں اور ساکن بھی بولتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال سے سمجھیں، با پیش واو بو، دیکھ رہے ہیں، بو کو دیکھ رہے ہیں، واو کو دیکھیں، واو کے اوپر کیا کون سی علامت ہے؟ جزم کی، ساکن کی، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ حرف کو نہیں دیکھنا، حرکت کو دیکھنا ہے۔ واو ساکن ہو، یعنی کہ کوئی کلمہ ہو، کوئی لفظ ہو، اس میں واو ساکن آ جائے تو واو ساکن سے پہلے ہم کس کو دیکھیں گے؟ حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر پیش ہے تو وہ واو مدہ بن جائے گا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچ کر۔ اب اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے با پیش بو، آپ پڑھیں گے با پیش واو بو، تا پیش واو تو، سا پیش واو سو، بو تو سو، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلائے گا؟ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 3، یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یائے مدہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو مدہ کا مطلب بتایا نا، مدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا۔ جیسے بازے یا بی میں یا کو دیکھیں، یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر، تو یہاں پہ یا کیا بن رہا ہے؟ یائے مدہ۔ یا کے اوپر جزم ہونا شرط ہے اور اس سے پہلے یا زیر ہونا بھی شرط ہے، اس صورت میں یہ کیا بنے گا؟ یائے مدہ۔ تازیر یا تی، سازیر یا سی، کیا بنے گا؟ بی تی سی۔ اس صورت میں یہ کیا بن جائیں گے؟ الف واو یا کیا بن جائیں گے؟ حروف مدہ، حروف مدہ۔ ہدایت نمبر 1، یہ تینوں حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے برابر۔ بعض لوگ ان کو ایک الف سے کم اور بعض ان کو ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس لیے حروف مدہ کی اچھی طرح پہچان کرائیں، ان کی صحیح ادائیگی پر خوب توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ آئیے؟ ان کو نا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا۔ ہم اس کو ایکسرسائز میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہدایت نمبر 2 پر آئیں۔
حروف مدہ کو مخارج کا لحاظ کر کے معروفی پڑھائیں، مجہول نہ پڑھائیں. یعنی کہ جو ان کی پہچان ہے نا، مثلا جو ان کی آواز آ رہی ہے بو بی، ٹھیک ہے نا، جب با بو بی، آپ ان کو سمجھ نہ آئے کہ بو پڑھے ہو بو پڑھے ہو کیا پڑھے ہو، چھپا ہوا ایسے عجیب سا، بی ہے بئی ہے کیا ہے، یعنی واضح پڑھیں، سمجھ آئے کہ آپ نے با کو با پڑھا ہے، بو کو بو پڑھا ہے اور بی کو بی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، مجہول نہیں پڑھنا، اس کی ادائیگی صحیح کریں. ہدایت نمبر 2، ہم نے ہدایت نمبر 1 پڑھ لی ہے نا. ہدایت نمبر 2، حروف مدہ کو مخارج کا لحاظ کر کے معروفی پڑھیں، مجہول نہ پڑھیں، جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے. یہاں پہ اب یہ دیکھیں مد معلوم کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے سب کی. حروف مدہ کا اندازہ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ کھلی انگلی درمیانے طریقے سے بند کی جائے یا بند انگلی کو درمیانے طریقے سے کھولا جائے، لیکن یہ محض اندازہ ہے، اصل دار و مدار کس پر ہے؟ استاد کے پڑھانے پر ہے. ایسے اس کا نا، جیسے مثال کے طور پر یہ کھلی انگلی ہے نا، یہ انگلی ہے نا، جیسے یہ انگلی ہے، اس کو طریقے سے بند کریں، با بو بی. انہوں نے محض ایک اندازہ بتایا ہے کہ بند انگلی کو درمیانے طریقے سے بند کرنا ہے اور اس کو بند کو کھولنا ہے، تو اس دوران آپ نے اس کو اتنا ہی لمبا کھینچنا ہے. لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں، جب ہم اس کی مشق کریں گے پھر ہم اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اب سب میں پڑھاؤں گی، آپ سب نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے. جتنا میں آپ کو لمبا کرنے کا کہوں گی آپ نے بس اتنا ہی کرنا ہے. با زبر الف با، اونچی بات سے، با پیش واو بو، با زے یا بی، با بو بی. اندازہ ہو گیا آپ کو؟ بس اتنا کھینچنا حروف مدہ کو ایک الف کے برابر. پھر پڑھا رہی ہوں، با بو بی، تا تو تی. اب مل کر پڑھیں آگے. شاباش. ٹھیک ہے، اتنا ہی کھینچنا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہے نا میرے سمجھانے پر، آپ نے اس کی پریکٹس بھی کر لی ہے. ہدایت نمبر 3 پر آئیں. صرف حروف مدہ لمبا کیا جائے. بعض لوگ حروف مدہ لمبا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے حرف کو بھی لمبا کر دیتے ہیں. مثال سے سمجھیں، جیسے لنا ہے نا، لنا دیکھ رہے ہیں، لام زبر لا، نون زبر الف نا، لنا. ہم نے لام کو نہیں کھینچنا، ہم نے تو نون کو کھینچنا ہے، کیونکہ نون کے بعد الف ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے، یہ حروف مدہ بن گیا. ہم پڑھیں گے لنا. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لنا کو پڑھیں گے لانا، یعنی پہلا والا لام بھی کھینچ لیں گے، پہلے والا، تو ایسا پڑھنا غلط ہے. لنا، لنا کو لانا نہیں پڑھنا. آپ سب کو سمجھ آئیے؟ لنا کو لانا پڑھنا جو ہے اس سے بچا جائے، یہ غلط ہے. مل کے پڑھیں، لنا کو لنا. آگے ہم اس کو سمجھتے ہیں ایکسرسائز. ٹھیک ہے، سب کی توجہ ہے؟ نون زبر نا، با زبر الف با، تا دو زبر تن. آپ نے اس کا توڑ ایسے نہیں کرنا، تا دو زبر الف تن، یہ غلط ہے. اس طرح آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا ہیجے ایسے نہیں کریں گے، تا دو زبر الف تن. کیسے پڑھیں گے؟ مل کے پڑھیں، تا دو زبر تن، کیا بنا؟ نباتن. اب الف کو کھینچنے کی مقدار سمجھ آ رہی ہے؟ نباتن، بس اتنا سمجھ آ رہی ہے. اور اس کو ایسے بھی نہیں پڑھنا، نباتن، یعنی حروف مدہ سے پہلے والا لفظ حرف نون ہے نا، نون ہے نا، اس کو بھی نہیں کھینچنا. یعنی حروف مدہ سے پہلے با ہے، با سے پہلے نون ہے، اس پہ حرکت ہے، ہم اس کو بھی کھینچ دیں. نباتن، یہ انہوں نے سمجھائے، ایسا پڑھنا غلط ہے.
اسے کیا پڑھیں گے؟ نباتن. جو کھینچنے والا حرف ہوگا بس اسے کھینچیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے، پھر ہم اس کو ادا کریں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں مل کر. ٹھیک ہے، با پیش واؤ بو، رو دو زبر رن، بو رن. میم پیش مو، باز یا بی، مو بی. نون دو پیش نون، مبینن. تا زبر الف تا، را زیری، تاری. قاف دو پیش کن، تاریکن. قاف زبر قو، قو جھٹکا بھی نہیں دینا، قاف زبر قو. تا پیش واؤ تو. دیکھ رہے ہیں واؤ ساکن سے پہلے پیش، تو یہ حروف مدہ بن رہا، واؤ مدہ، اس کو کھینچیں گے. تا پیش واؤ تو، تو. رو دو زبر رن، قو ہے، قطورن. میں نے ابھی قطو پڑھا ہے، زبر ہے نا، قو پڑھنا ہے. قطورن. وقف قطورا. سمجھ آئیے نا، سمجھ آئیے. اچھا ہم ایسے بھی نہیں پڑھیں گے قطورا یا قطورن. پہلا والا لفظ نہیں، حرف نہیں کھینچیں گے کیونکہ اس پہ کھینچنے والی کوئی علامت نہیں ہے. حروف مدہ کو کھینچیں گے. قطورن. آپ کو سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے، ایسے ہم اس کو سارا اس کی پریکٹس کریں گے اچھے سے، ہمیں اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی. قاعدہ نمبر 4 پر آئیں. سب کی توجہ ہے؟ غور سے سنیں. جس کلمے کا آخری حرف مدہ ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں اسے وقفاً اسی طرح ہی پڑھا جائے گا. کس قاعدے میں نا آپ کو وقف کا طریقہ سمجھا رہی ہیں. کون سا طریقہ سمجھا رہی ہیں؟ جیسے قولا ہے نا، قولا دیکھیں پورا کلمہ دیکھ رہے ہیں آپ، لفظ دیکھ رہے ہیں. قولا کو وقف کی صورت میں قولا ہی پڑھیں گے، اس کو قول نہیں پڑھیں گے. اکثر جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں نا، لیکن حروف مدہ کا وقف اگر وہ خود آخری حرف بن رہا ہے کلمے کا تو اس کا وقف بھی ویسا ہی ہوگا. جیسے قول وقف قول. ٹھیک ہے، قولو وقف، کیونکہ آخری حرف کیا ہے؟ حروف مدہ ہے، یعنی وہ خود حروف مدہ ساکن ہے نا، تو وقف بھی اس کا ویسے ہی ہوگا. سمجھ آئیے؟ ودخولی وقف ودخولی. اس کو ودخل نہیں پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ودخل کیا پڑھیں گے؟ اس قاعدے میں آپ کو وقف کا طریقہ سمجھایا ہے کہ جب حروف مدہ پر وقف کرنا ہو تو اس کا وقف بھی ویسا ہی ہوگا جیسا وہ لکھا ہوا ہے. قول وقف قول، قولو وقف قولو، ودخلی وقف ودخلی. قاعدہ نمبر 5، اس میں بھی آپ کو وقف کا طریقہ ہی بتایا جا رہا ہے. سب غور سے سنیں. جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حرف مدہ ہو اس پر وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں. جیسے دانن سے دان. پہلے قاعدے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود حروف مدہ پر وقف کیا جائے، خود حروف مدہ پر وقف کیسے کرنا ہے. ٹھیک. قاعدہ نمبر 5 میں بتایا ہے کہ ایک کلمہ ہو، عیون ان کو دیکھیں. عیون ان کو دیکھ رہے ہیں، پورا کلمہ دیکھ رہے ہیں. آخری حرف کون سا ہے؟ نون ہے. آخری حرف کیا ہے؟ نون ہے نا. اس سے پہلے کیا بننا ہے؟ حروف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش حروف مدہ. اب ایسے کلمے پر جب وقف کریں گے، جب آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہوگا تو اس پر وقف کرتے جب ہم وقف کریں گے تو حروف مدہ کی کھینچنے کی مقدار بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. عیون وقف عیون. مل کے پڑھیں. جب خود حروف مدہ پر وقف کرنا ہو نا اس کی کھینچنے کی مقدار ایک الف کے برابر رہے گی. قول وقف قول. ٹھیک ہے. قول وقف قول، بس اتنا. لیکن اگر آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہے اس پہ وقف کر رہے ہیں تو اس کے کھینچنے کی مقدار بڑھ جائے گی. آج آپ کو بولے نا ان کی بات سے، کھینچنے کی مقدار بڑھ جائے گی. کتنی بڑھ جائے گی؟ 3 سے 4 الف کے برابر کی صورت میں
جب آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو. مثال دوبارہ قاعدے پر آئیں. دان ان سے دیکھیں, دان ان پہ دیکھیں, پورا دان نون ہے, آخری حرف پورا کلمہ دان. بولیں جی, بولیں. نون سے پہلے کیا ہے حروف مدہ, الف, الف سے پہلے زبر. اب اس پہ ہم نے رکنا ہے تو ہم اس کا وقف کیا کریں گے, دان کریں گے. حروف مدہ کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے. دان پڑھیں. دان وقف دان. آگے دیکھیں نور وقف نور. نور دیکھ رہے ہیں, آخری حرف کیا ہے, رو ہے, اس سے پہلے حروف مدہ بن رہی ہے, حروف مدہ بن رہا ہے. تو اس کے جب ہم وقف کریں گے تو حروف مدہ کو کھینچ کر وقف کریں گے. کتنا کھینچیں گے, 3 سے 4 الف کے برابر. مل کے پڑھیں, آگے پڑھیں. شاباش. عظیم وقف عظیم. مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہے. تاہم اگر کلمے کا آخری حرف کلکلہ ہو تو اس پر وقف کرتے وقت حرف مدہ پر مد کرنے کے ساتھ ساتھ حرف کلکلہ پر کلکلہ بھی ہوگا. جیسے راکن سے راک. پڑھیں مل کر. دیکھیں حروف کلکلہ آ گیا نا, کھینچیں گے بھی اور ہم کیا کریں گے, کلکلہ بھی کریں گے. ودود وقف ودود. دال کو ہلا کے پڑھیں کیونکہ حروف کلکلہ میں سے ہے, اس لیے ہم دال کو ہلائیں گے. شدید وقف شدید. ایسا کریں, یہ تھوڑی سی مشق کر لیں آپ. یہ وہی لائن دیکھیں عیون ان سے, ٹھیک ہے. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, وقف بھی بتاؤں گی, ساتھ پڑھتے جائیں گے. عیون وقف عیون. علیین وقف علیین. آج آپ کی آواز نہیں آ رہی. علیین. یہ تھا وقف آخری حرف سے پہلے حروف مدہ پر, آخری حرف سے پہلے, ٹھیک ہے. اوتینا. اب دیکھیں خود آخری حرف کیا ہے, حروف مدہ. خود آخری حرف کیا ہے, اس کے کھینچنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہی رہے گی اور وقف ویسے ہی کریں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے. اوتینا وقف اوتینا. نوحیہا وقف نوحیہا. اوذینا وقف اوذینا. آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہے, سب بچیوں کو؟ الحمدللہ. آج کا سبق یہیں تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.